دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جبکہ چیف جسٹس موجودہ جا رہے ہیں، جس کو پی ڈی ایم 1 یا پی ڈی ایم 2 یا پی ایم ایل این اپنی تمام تر خرابیوں، کرپٹ سسٹم، فارم 47 کی پیداوار، یہ ساری چیزوں کا شیلٹر اور پروٹیکٹر سمجھتی ہے، وہ ان کو ایکسٹینشن ہر حال میں دینا چاہتے ہیں اور اپنی ان کی جو مائنورٹی ہے صاحب کی، اس کو میجورٹی میں کنورٹ کرانے کے لیے یہ ساری چالیں چل رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہوگی تو اس کا نقصان جوڈیشری کو ہوگا، تقسیم کرنے کے مترادف ہوگا جوڈیشری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کرپٹ سسٹم کو مزید تقویت دینے کے مترادف ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ ان کی ہم شدید نہ صرف مخالفت کرتے ہیں اور کریں گے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف پہ یہ حملہ ہے۔ دیٹ از دی ریزن کہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ہاں، اگر ان کو کوئی جینون کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے سے بیٹھیں، ڈسکس کریں۔ دوسری بات کہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس 1.5 مہینے بعد آ رہے ہیں۔ پچھلے سال تو ان کو جلدی تھی، انہوں نے کوئی 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن قاضی فائزہ صاحب کا کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت کوئی انسرٹینٹی نہیں تھی کہ نیکسٹ چیف جسٹس کون بنیں گے۔ ابھی 1.5 مہینہ باقی ہے، تو یہ اس انسرٹن کیفیت کو مزید تقویت دے رہے ہیں اور نظام انصاف پہ حملہ کرنا اگر ہونا چاہتے ہیں۔ سر مجھے یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک اور بل کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے جو کہ اسلام آباد کے متعلق ہے کہ وہاں پر جلسے جلوس کرنے کے لیے بھی پہلے سے اجازت چاہیے ہوگی۔ سر 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ اس حوالے سے کیا تیاری ہے، کیونکہ یہ بھی رومر سے کہ شاید اس طرح تیاری نہیں کی جا رہی ہے، ابھی تک حتمی مرحلے میں تیاری داخل نہیں ہوئی۔ دوسرا، اگر اس قسم کی بھی قانون سازی آ جاتی ہے تو کیا آپ کے جلسے کے اوپر کوئی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے جس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں یہ اسلام آباد سے متعلق؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جلسہ تو کریں گے، ہمارے پاس این او سی بھی ہے اور عدالت کا حکم نامہ بھی ہے اور ان کی انڈر ٹیکنگ بھی ہے۔ دوسری بات، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں یہ بدنیتی پہ مبنی ہے اور ان کو احساس نہیں ہے کہ بھئی کل آپ نے بھی اپوزیشن میں ہونا ہے۔ یہ لوگ آئے تھے، مریم نواز آئی تھی، پی ٹی ایم والے لوگ آئے تھے، بلاول آیا تھا، مولانا فضل الرحمان آئے تھے۔ مجھے بتائیں ہم نے کسی کے خلاف پرچہ کیا ہو یا ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہوں؟ یہ سارے آئے، بیٹھے، دھرنے بھی دیے، پروگرام بھی کیے گئے۔ آج ہم تو 10 بندوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، ہمارے خلاف تو کے پرچے ہوتے ہیں، میرے سمیت کئی ہمارے لیڈران کے خلاف، ہمارے کارکنان کے خلاف پرچے ہوئے ہیں صرف جلسہ جلوس کرنے پہ۔ اس لیے کہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب تو پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے اور پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں، ڈاکو قابض بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ڈاکہ زنی کے ذریعے کہ کوئی جھوٹ بول کے یا لوگوں کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے کوئی فارم 47 کی پیداوار آ کر بیٹھ جائیں تو ان کو حقیقی نمائندے تو ہم نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پریکٹیکلی معطل کر دیے ہیں۔ اگر انہوں نے قانون پاس کر دیا تو ہم اس کو چیلنج کریں گے، لیکن 8 کو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، خواہ یہ کینسل کریں، خواہ اجازت نامے دیں یا اجازت نامے نہ دیں۔ یہ پہلے کون سا ہمارے خلاف پرچے نہیں کر رہے، اور پرچہ کر دیں گے تو کریں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قانون جو ہے کوئی بھی قانون ایسا بنائیں گے تو بھی وہ آئین کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔ www.publicnews.com